بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ شخص پسند آ جاتا ہے لیکن بہت دعائیں کرنے کے باوجود، کوشش کے باوجود ہمیں وہ نہیں ملتا۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جب یہ شخص میرے نصیب میں نہیں تھا تو اللہ نے اسے مجھ سے کیوں ملوایا؟ آج اس سوال کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو ہمارے دل میں کیوں ڈالتا ہے جب کہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ نمبر 1 پر ہے تقدیر اور اللہ کی حکمت۔ ایک خاص منصوبے اور حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے اور ہر چیز اس کے مقررہ کردہ وقت پر مہیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ اس آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئے۔ نمبر 2 پر ہے کسی چیز کا خیال آنا آزمائش ہو سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں دل میں خیال آنا ایک آزمائش بھی ہو سکتا ہے تاکہ اللہ ہمیں صبر اور استقامت کا درس دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ دنیا میں مختلف چیزوں سے آزمائش آتی ہے اور کسی شخص کا خیال آنا بھی ہمارے جذبات کی ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے اللہ پر بھروسہ اور بہتر نصیب کی دعا۔ اگر کوئی شخص ہمارے نصیب میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے مستقبل کو ہم سے بہتر جانتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ نمبر 4 پر ہے دعا اور تعلق بالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو یا دل میں تذبذب ہو تو استخارہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہی عطا کرے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ سکھاتے، جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ تو استخارہ کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ اللہ کے منصوبے ہماری سوچ سے بہتر ہیں اور وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون اچھا ہے اور کون نہیں۔ کسی کا دل میں آنا ایک آزمائش ہو سکتی ہے تاکہ ہم صبر اور اللہ پر بھروسہ سیکھیں۔ اگر کوئی ہمارے نصیب میں نہیں تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر چیز مقرر کر رکھی ہے۔ دعا اور استخارہ کرنا بہترین راستہ ہے تاکہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ لہٰذا اگر کوئی ہمارے نصیب میں نہیں تو اس میں اللہ کی کوئی بڑی حکمت ہے اور ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔